बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। सियासी जंग जारी है, सियासी जंग व जदल कहना चाहिए, और बहुत कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से घेरे में ले लिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। लेकिन अभी तक वो बच रहे हैं, और बच इसलिए रहे हैं कि एक तो मुकदमात बहुत कमज़ोर हैं, और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। ख्वाहिश और हुक्म की तामील अपनी जगह, लेकिन इत्तफाक राय नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद भी इस बात में मुत्तफिक नहीं है कि ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये नहीं चाहती कि ये उन मलबा जो है वो उन पे भी गिरे। और उनकी असेसमेंट ये है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो इमरान खान साहब मज़ीद मकबूल हो जाएंगे, और मुकदमात इतने कमज़ोर हैं कि गिरफ्तारी तो हो जाएगी लेकिन उनकी ज़मानत जो है वो फौरी हो जाएगी। बाद गिरफ्तारी ज़मानत भी उनकी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि जैसे गिरफ्तार किया जाएगा हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते, उसके बाद अल्टीमेटली उनकी ज़मानत हो जाएगी। क्योंकि बगावत और गद्दारी के मुकदमात भी अब तक बहुत सारे हो चुके हैं। शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब और बहुत सारे सहाफ़ी और बहुत सारे लोग, उन पे भी जितने भी मुकदमात हुए वो 2, 4, 6 दिन या फिर 2 हफ्ते, मैक्सिमम 2 हफ्ते शेख रशीद साहब रह के आए हैं। आज़म स्वाति साहब रिहा हो गए, डॉक्टर शहबाज गिल रिहा हो गए। तो इतने संगीन इल्ज़ामात में भी ज़मानतें होती जा रही हैं। इसलिए इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो जनाब हालात ख़राब हैं। अब ये फंसे हुए हैं, और फंसे इसलिए हुए हैं कि गिरफ्तार करते हैं तो तब नहीं मामला हल होते, और तस्कीन तो मिल जाएगी लेकिन उसके नुकसान बहुत होगा। अगर गिरफ्तार करते हैं तब मामला और ख़राब होते हैं। इमरान खान साहब मज़ीद मकबूल हो जाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा देर तक जेल में रखा नहीं जा सकेगा। ये सारे के सारे मामला चल रहे हैं। और फिर ख़ास तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए वो कहते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे पीछे मुकम्मल तौर पर आके खड़ी हो जाए, और वो कहे कि जनाब ठीक है हम इसकी ओनरशिप लेते हैं, आप इमरान खान साहब को पकड़ लें। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए इस हद तक कोई भी खुला के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब ये नया नैरेटिव लेके आ रहे हैं, और नया नैरेटिव ये है कि इमरान खान साहब को हम नहीं चाहते कि उनको गिरफ्तार करें, लेकिन ये है कि अदालतों में उनका ट्रायल हो और अदालतें उनको सजाएं दें, और सजाएं दे के फिर वो जेल में जाएं। ये बुनियादी बात है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी एफर्ट की गई वो एफर्ट्स कामयाब नहीं हो सकी। पहले ये था कि 29 नवंबर से पहले इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, वो ड्रॉप सीन हो गया। 29 नवंबर से पहले बाजवा साहब चले गए, और वो जो एक प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर उस वक्त किया गया था, बल्कि कातलाना हमला भी हुआ, वो भी उसमें भी अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। 29 नवंबर के बाद अब वो वाली शिद्दत और हिद्दत नहीं है, फ़र्क ज़रूर है। लेकिन चूँकि मरीम साहिबा हैं और नवाज शरीफ साहब हैं, और ये सारे के सारे मामला चलते रहते हैं। लेकिन एक दिलचस्प लतीफ़े सुनाते हैं आपको, बहुत अच्छे। नवाज शरीफ साहब मरीम शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नवाज का मरीम साहिबा का जलसा हुआ, कन्वेंशन रखा गया जी, पार्टी कन्वेंशन है। तो शेखुपुरा में भी हस्बे मामूल वहाँ पे भी 2 ग्रुप बन चुके हैं। बहावलपुर में 2 ग्रुप थे, बलीगुर रहमान साहब का ग्रुप नहीं आया था, और वहाँ पे सऊद मजीद साहब जो हैं उनका ग्रुप आया था, इसलिए वहाँ पे भी मामला ख़राब हुए। मुल्तान में भी नून लीग तकसीम हो गई थी, 2 हिस्से थे, 2 अपने अपने ग्रुप थे, एक ग्रुप आया और दूसरा नहीं आया। एबटाबाद में मरीम साहिबा पहुंची तो उनके आने से पहले ही सरदार मेहताब ग्रुप जो है वो पार्टी से किनारा कश हो गया, और उन्होंने कहा कि जी हमें यह कबूल नहीं है। और जो पार्टी के, क्योंकि वहाँ पे अमीर मुकाम साहब थे, लिहाजा सरदार मेहताब साहब और उनका ग्रुप जो है वो साइड पे हो गया। इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो शाहिद खान अब्बासी साहब नहीं आए। रावलपिंडी में भी यही सूरत हाल थी, वहाँ पे हनीफ अब्बासी ग्रुप और दूसरे ग्रुप थे, एक दूसरे पे मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। इसी तरीके से शेखपुरा आज पहुंचे हैं तो वहाँ पे राना तनवीर साहब और जावेद लतीफ़ साहब 2 ग्रुप, लिहाजा दोनों ग्रुप ही तगड़े थे। राना तनवीर साहब की भी एफिलिएशन बहुत पुरानी है, जावेद लतीफ़ साहब की कुर्बानियाँ खासतौर पर जब से जेल गए हैं उसके बाद वो बहुत ही करीब हो गए हैं, इसलिए उनके भी वहाँ पे भी 2 ग्रुप बन गए। और उन 2 ग्रुप्स की वजह से अब 2 कन्वेंशन शेखुपुरा में रखे जा रहे हैं। आज पहला हुआ है और दूसरा होगा, राना तनवीर साहब बुलाएंगे, उसमें राना तनवीर साहब का ग्रुप सिर्फ शामिल होगा। तो ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मरीम साहबा ने वहाँ पे बहुत अच्छी बातें की हैं, लतीफ़े ज़रा सुनिए। उन्होंने लोगों से पूछा कि आप ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से, उन्होंने कहा कि जी वो बीमारी की वजह से अदालत में पेश नहीं हो रहे, और उनको बैनर उनके लिए ख़ास तौर पे नारे लगवाने के लिए किए हुए थे, और छोटा सा शेर भी पकड़ा हुआ था, यानी कि खिलौना टाइप शेर, उसको भी रखा हुआ था। तो उनको मुताबिक वो नारे लगवा रहे थे। लेकिन जो लतीफ़े बहुत मज़े के थे, लतीफ़े ये थे कि क्या नवाज शरीफ साहब कभी बीमारी के पीछे छुपे। अब जाहिर है जी, वर्कर्स हैं सामने, वो अपने अपने नारे लगाते होते हैं,
تو ادھر سے آواز آ رہی تھی کہ نہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، پلیٹلیٹس کا معاملہ تھا، اور پلیٹلیٹس کس طریقے سے گرائے گئے اور کس طریقے سے پھر اوپر آئے گئے، وہ ایک پوری کی پوری داستان ہے۔ یہاں تک کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ بھی ہوا کہ اگر نواز شریف صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی کون لے گا؟ سب کو جان کے لالے پڑ گئے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو ہی نہ جائے واقعتاً، لیکن وہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اس حد تک کم تھے، لیکن جیسے ہی جو شاہی طیارہ آیا قطر سے، قطری شاہی طیارہ آیا، تو ماشاءاللہ سے بالکل نواز شریف صاحب فٹ تھے، اور جو جہاز کے اندر وہ پھلوں کا ایک ٹوکرا پورا پڑا ہوا تھا، تو بہرحال وہ بالکل فٹ فاٹ اور وہ روانہ ہو گئے قطر، اور قطر سے پھر لندن، اور لندن میں ابھی تک ماشاءاللہ سے الحمدللہ صحت مند ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ صحت مند رہیں، اور لیکن وہ واپس نہیں گئے اور پلیٹلیٹس کی، اور اس میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی اور جواز کے پیچھے، تو اس میں جو لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ کیس پڑا ہے، اس میں شہباز شریف صاحب جو گورنمنٹ ہیں، کابینہ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اس کی جتنی لائبلٹی ہے اتنی اس کی زر ضمانت ہونی چاہیے ان کو اگر بیرون ملک جانے دینا ہے تو، لیکن پھر ماحول ایسا بنایا گیا کہ خدا نہ خواستہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ذمہ لگ جائیں، تو اس وقت آپ کو پتہ کہ باجوہ صاحب اینڈ کمپنی جو ہے وہ پس پردہ کافی کچھ مینورنگ کر رہے تھے اور ماحول بنا رہے تھے، میڈیا میں بھی ماحول بن چکا تھا، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس فیک نیریٹو کے نرغے میں آ گئے، اور ہم البتہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں میاں صاحب تندرست ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہ ایک پولیٹیکل موو ہے، اور پولیٹیکل موو کی وجہ سے وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، ہر صورت میں جیل سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اور باہر جائیں گے تو باہر جا کے پھر وہ اپنی لابنگ کریں گے اور جوڑ توڑ کریں گے، اور پھر اسی طریقے سے ہوا جب وہ باہر گئے تو انہوں نے جوڑ توڑ بھی کی، سب کچھ کیا، پھر باہر جا کے لندن میں بیٹھ کے انہوں نے قمر باجوہ صاحب کو، سٹنگ آرمی چیف کو لتاڑا، اس وقت کے ڈی ٹی سی کو لتاڑا، اور پھر کافی سخت زبان استعمال کی، اور پھر لندن میں بیٹھ کے انہیں باجوہ صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے، اور معاملات طے کر کے تو یہ ساری جو اس وقت رجیم چینج کا معاملہ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک 50 روپے کا بیان حلفی دیا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ میں نواز شریف صاحب کو 4 سے 6 ہفتے کے بعد میں واپس لے کے آؤں گا، اور وہ بیان حلفی وہیں کا وہیں ہے، اور ابھی تک نواز شریف صاحب جو ہیں واپس نہیں آئے، اور نہ ہی اعلیٰ عدلیہ نے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو کبھی ٹیک اپ کیا ہے، کیونکہ اگر وہ کرتے ہیں تو زر ضمانت ضامن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور وہ اس وقت وزیر اعظم ہیں، اور وہ اچھا خاصا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہوتے ہیں جی، لطیفے ہوتے ہیں، پولیٹیکل نیریٹو ہے تو اپنے ورکرز کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ثاقب نثار صاحب پہ بھی کافی انہوں نے کہا، تو ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس، انہوں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا، نمبر 1 گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے نتیجے میں اپنے طریقے سے انہوں نے رپورٹ کر رہے ہیں سارے کے سارے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک آدمی کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس نے اپنے مطلب کی ہی جو اپنا اس کا ہے ایک پرسپشن اور پرسپیکٹو اسی انداز میں اس نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے رپورٹ کیا، لیکن اوریجنلی جو کل میں دیکھ رہا تھا کہ باقی اس کا صحیح جو گفتگو ہے وہ دنیا ٹی وی پہ چل رہی تھی، وہاں پہ وہ کافی کلیئرٹی کے ساتھ آئے تھے، تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کے سامنے جب کیس آیا تو وہ کیس اس میں صادق اور امین قرار پائے عمران خان صاحب، اور انہوں نے صادق اور امین قرار پایا۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے سامنے جب اقامہ والا معاملہ آیا تو پتہ چلا کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ تو جاب کر رہے ہیں اور پرائیویٹ کمپنی میں جنرل مینیجر ہیں، تو اس میں ان کو ظاہر ہے ان کو اس میں ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اب یہ جو چیز ہے، اب دوبارہ عدالت میں کوئی اور کیس آئے گا تو اور آئے گا، وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہوگی۔ اصل میں مریم صاحبہ جو اس وقت غصہ نکال رہی ہیں جوڈیشری پہ، چیف جسٹس، موجودہ چیف جسٹس پہ، موجودہ آنریبل ججز پہ، وہ اس لیے نکال رہی ہیں، اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جو فیصل واڈا صاحب کا کیس آیا تھا ڈسکوالیفیکیشن کا، تو اس میں یہ کوشش کی گئی کہ فیصل واڈا کے ڈسکوالیفیکیشن کا جو ہے اس میں آرٹیکل جو 62-63 ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس میں اس کی بھی تشریح کر دے، اور تشریح کر کے یہ جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ ختم کر دے، اور اس کو ایک ٹرم کی ڈسکوالیفیکیشن قرار دے دے۔ یہ مینیج کرنے کی کوشش کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو اور آنریبل ججز کو، تو اس لیے فیصل واڈا کے ساتھ کلب کر دیا جائے جہانگیر ترین صاحب کا کیس اور نواز شریف صاحب کا کیس، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہو سکی مینیج ان سے، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک الگ کیس ہے، یہ ایک الگ کیس ہے، اس میں نظر ثانی کی درخواستیں بھی خارج ہو چکی ہیں، تو نظر ثانی کی درخواستیں خارج ہو چکی ہیں، وہ ایک فیصلہ آ چکا ہے،
اور اس فیصلے کو ہم اس طریقے سے تو نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ آپ چاہیں تو پارلیمان میں جا کے اس میں امینڈمنٹ کر لیں، امینڈمنٹ کر کے ترامیم کر کے آپ جو مرضی کر لیں، 62-63 میں ترامیم کر لیں۔ تو یہ چیز اس وقت ہوئی تھی بیک ڈور چینل پہ، تو اس لیے وہ ہو نہیں سکا، لہٰذا فیصل واڈا صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ون ٹائم کے لیے ہوئی اور انہیں ریلیف مل گیا، اور نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کا کیس آپس میں نہیں ہو سکا، ایک کلب نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ ہیں وہ معاملات جس کی وجہ سے آج کل ثاقب نثار صاحب کو بھی کافی کچھ کہا گیا، ثاقب نثار صاحب کو کے ساتھ ساتھ جنرل فیض حمید صاحب کو بھی کہا گیا۔ تو میں پھر وہی کہوں گا کہ بھائی اگر تو کرنا ہے احتساب، سب کو پکڑنا ہے، تو پھر باجوہ صاحب تو انڈر تھے، فیض حمید صاحب جو ہیں وہ تو باجوہ صاحب کے انڈر تھے، فیض حمید صاحب اس وقت ڈی جی سی تھے، اور جب یہ پاناما چل رہا تھا، اور پھر آپ نے مظہر علی نقوی صاحب کو بھی لیا، مظہر علی نقوی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے۔ تو یہ سارے معاملات کو اگر آپ نے کھولنا ہے تو پھر اوپن کریں، سب کو احتساب سب کا ہونا چاہیے، سب کو پھر لے کے آئیں کٹہرے میں، باجوہ صاحب سے لے کے نیچے تک جو انوالو ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے جیسے پرویز مشرف صاحب کی دفعہ کیا کہ پرویز مشرف صاحب کو 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی میں آپ نے پکڑ لیا، لیکن 12 اکتوبر 99 والا جو ہے بڑا مارشاء اللہ وہ چھوڑ دیا، پھر صرف پرویز مشرف صاحب کو پکڑا، باقی کسی اور کو نہیں پکڑا، ان کے ساتھ کون کون اس کی معاونت کر رہے تھے ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو جب آپ اکراس دا بورڈ نہیں کریں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا۔ ثاقب نثار صاحب میدان میں موجود ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ چند دنوں میں کوئی منظر عام پہ آئیں گے اور آ کے اپنی گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ کیا معاملہ تھا، اور بہت سارے راز جو ہیں وہ میدان میں آ سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں بھونچال آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتخابات کا زمانہ ہے، اور انتخابات کے سے پہلے بہت کچھ ہونا باقی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی، اور اب جو اگلا کیس ہے وہ توشہ خانہ کو چھوڑ کے اب اس میں جو فوکس کیا جا رہا ہے وہ ہے ان کی بیٹی کا، کیونکہ مریم صاحبہ نے ان کی بیٹی کا بھی خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بیٹی ہے وہ اون نہیں کر رہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب اپنی بیٹی کو اون بھی کریں گے، اور یہ اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ کس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ کرنے والے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ ایک اور دھماکہ خیز خبر ہوگی۔ تو اس خبر کا انتظار کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔